بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کو جب بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے جیسے پاکستان کی حکومت نے اس دفعہ 6.17 ٹریلین روپیز کا بجٹ ڈیفیسٹ اناؤنس کیا۔ اب اس کے لیے عالمی اداروں سے بھی قرض لیا جاتا ہے اور اس کے لیے ڈومیسٹک بورنگ کے ذریعے پبلک سے بھی اماؤنٹ یہ ریسورسز حاصل کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں نارملی کیا ہوتا ہے، نارملی یہ بانڈس ایشو کیے جاتے ہیں، ڈیبینچرز ایشو کیے جاتے ہیں، پی آئی بی ہے اور ٹی بلز ہیں، جن کے ذریعے لون کی ریکویسٹ جنریٹ کی جاتی ہے اور پبلک اس میں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ اس میں ان کو بائی کرتے ہیں سرٹیفکیٹس کو، اور اس کے اگینسٹ میں وہ لون دیتے ہیں حکومت کو، جو کہ ایک میعاد پر واپس بھی ہوتا ہے، اور اس دوران آر او آئی یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو کوپن ہوتا ہے اس کے ذریعے اضافی رقم دی جاتی ہے۔ تو ہم نے جیسے سود پر بھی ویڈیوز ریکارڈ کرائی جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر قرض کے اوپر اضافی رقم دی جائے تو وہ سود ہوتا ہے۔ تو ایک گنا تو اس کے اندر یہ آ گیا کہ یہ بانڈ جو ہوتے ہیں وہ سودی فائنینشیل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تو یہ کہ نا آپ نے آکشن میں خرید لیا، لیکن ایک یہ کہ آپ نے خرید لیا اب آپ آگے بیچنا ہے، یا آپ کو بعد میں خریدنا ہے تو آپ سیکنڈری مارکیٹ جا کر اس کو بانڈس کو خریدتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو خریداری ہوتی ہے اس میں کیا ہے، میرا اگر بانڈ ہے میرے پاس تو میں اپنا لون جو حکومت کے اوپر ہے وہ لون میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ تو یہ عربی میں کہتے ہیں اس کو بیع الدین، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس کو سخت ناجائز قرار دیا ہے، بیع الکالی بالکالی ہے، یعنی لون کی ری سیلنگ یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرا گناہ ہو گیا۔ اب اگر اس کی انڈسٹری میں آگے ان ڈیپتھ جائے تو اس میں آکشن کی سیل آ جاتی ہے، اس کو بدلے کا جو معاملہ ہوتے ہیں، زیادہ پہ کم پہ بیچنا، یہ ساری باتیں ہیں جو کہ بیع الوفا، بیع الاینا، اس کے اوپر ہم نے الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ کی کہ آپ بائی بیک کیوں منع ہیں۔ تو یہ ساری بائی بیک کے آپشنز آ جاتے ہیں یا لون کو بیچنے کے معاملات آ جاتے ہیں جو کہ گناہ در گناہ ہے۔ اب اس کا متبادل کیا ہو، حکومت کیسے جو ہے نا اپنے بجٹ خسارے کو اندرونی طور پر حل کرے، اور اسی طرح جو کمپنی جو ہے ان ٹی بلز میں یا ان نان شریعہ انسٹرومنٹ میں انویسٹ کرتی ہے ان کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہو۔ تو اس کا بہترین متبادل سکوک ہے۔ سکوک کیا ہے؟ سکوک اسلامک بانڈ ہے گویا کہ، یعنی اصل میں بانڈ میں انڈر لائن جو تھا وہ قرض تھا، اس لیے اس پہ اضافی رقم لینا سود تھا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر انڈر لائن ایسیڈ ہوتا ہے یا کوئی بزنس ہوتا ہے۔ یعنی لیٹ سپوز حکومت پاکستان کے پاس جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، ٹریول کیا ہوگا۔ ابھی حکومت پاکستان کا اثاثہ ہے، حکومت پاکستان عوام کو یہ آپشن دیتی ہے کہ آپ اس کو بائی کر لیں۔ عوام جو کسی بھی ایشو یا ٹرسٹ کے ذریعے یا اسپیشل پرپز وہیکل کے ذریعے ایک انتظام کے ذریعے عوام اس کے اندر انڈیوائیڈڈ شیئر لے لیتی ہے، یعنی لاکھ لوگوں نے 2 لاکھ لوگوں نے یہ شیئرز لے لیے اس کے۔ تو اب یہ اچھا بائی دا وے ذہن میں آئے گا کہ شیئرز ہیں تو پھر شیئر اور سکوک میں کیا فرق ہے؟ تو شیئر جو ہوتے ہیں وہ پوری کمپنی کے اندر آپ کی حصۃ المشاع یا آپ کی انڈیوائیڈڈ اونرشپ ہوتی ہے، لیکن سکوک کے اندر آپ جو ہے وہ کسی خاص پروجیکٹ میں، کسی خاص ایسیڈ میں اپنی اونرشپ لے رہے ہوتے ہیں انڈیوائیڈڈ، اور اس کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے مثال کے طور پر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو عوام نے مل کر خرید لیا، اب اس کے ذریعے حکومت پاکستان کے پاس پیسے آ گئے، اب یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ استعمال بھی ہوگا۔ تو اب چونکہ عوام کی ملکیت ہے تو جو اس کے سبسکرائبرز ہیں، جو اس کے اونرز ہیں، ان کو جو ہے اس کا رینٹل جو ہے ملتا رہے گا، کیونکہ وہ حکومت پاکستان کو اس کو کرائے پہ دے دیں گے۔ اب جب اس کا ٹینیور ختم ہوگا تو حکومت پاکستان جو ہے عوام سے یہ جناح انٹرنیشنل دوبارہ خرید لیں گی۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں سکوک ایشو ہو چکے ہیں، تقریباً 200 بلین روپیز کے سکوک ایشو ہو چکے ہیں اب تک، اور 2023 میں 1774 یعنی 1774 بلین کے سکوک ایشو ہوئے 2023 میں سے۔ اور ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو پاکستان انرجی سکوک ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہسٹری کے اندر سب سے بڑا فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے، کیونکہ یہ اکیلا جو ہے وہ 200 بلین کا سکوک ہے۔ تو اتنے بڑی مقدار میں الحمدللہ ہمارے پاس سکوک آ رہے ہیں۔ اب اس میں اپورچونیٹیز کیا ہے؟ اپورچونیٹیز سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ کیسے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر یا تو یہ سکوک جو ہوتے ہیں وہ ایسیڈ کے ہوتے ہیں جس کو کرائے پہ دیا جاتا ہے، جس کی مشہور ٹرم ہے جی او پی اجارہ، یعنی گورنمنٹ پاکستان کا اجارہ سکوک، موٹر وے پہ بھی ہیں اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ بھی ہیں، جو عوام کو بیچ کر اس کو کرائے پہ لیا جاتا ہے، اور اس کا کرایہ حکومت پاکستان عوام کو دیتی ہے، جو کہ کرایہ دینا شرعیہ معاملہ ہے۔
دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے پرائیویٹ کمپنیز بھی ایشو کرتی ہیں کہ وہ شرکت العقد پہ یا مشارکہ بیسس پہ ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے کسی بزنس پورٹ فولیو کے اندر یا پروجیکٹ کے اندر. فار ایگزامپل ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لکی سیمنٹ جو ہے وہ ایک ایشو کرتی ہے سکوک کہ فار ریزنگ دا فنڈ فار بلڈنگ دیئر اندر پلانٹ. یا ہم بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل پی ایس او جو ہے وہ اپنا ایک ہیڈ آفس بنانے کے لیے یا اپنا بزنس کا خاص پورٹ فولیو رن کرنے کے لیے وہ ایک پروجیکٹ ایشو کرتی ہے جس کے لیے وہ سکوک ایشو کرتا ہے. تو کوئی پرائیویٹ کمپنی بھی اکارڈنگ ٹو لیگل ریگولیشنز اس کے لیے سکوک ایشو کر سکتی ہے. اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے فنڈ ریزنگ کرنے کا کہ آپ جو ہے کوئی نیا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں یا آپ کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں, اس کو جو ہے انڈیوائڈیڈ شیئرس میں ڈیوائڈ کریں, پبلک کو اس میں انوائٹ کریں انویسٹ کرنے کے لیے, اور اس میں جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ جائے گی وہ خاص اسی پرپز میں استعمال کریں. اور اس بزنس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا, جو پروفٹ جنریٹ ہوگا, وہ پبلک جو اس کے اونرز ہوں گے وہ ان کو پروفٹ کی صورت میں ڈالا ہوگا, بیکاز وہ پروپورشنیٹ اونر ہوں گے. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ نے 50% پیسے لگایا, 50% کے آپ نے سکوک ایشو کیے ہیں, تو 50% جو پبلک اونر ہے اس کو بھی 50% ریٹرن جا رہا ہوگا, تو پبلک کو بھی اچھا ریٹرن مل رہا ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ کو اس میں اتنی اکویٹی آپ کے پاس آ جائے کہ آپ اس کو فلی اون کرنا چاہیں تو آپ پبلک کو ری پے کر دیں گے اور ان کو بھی اپنے اماؤنٹ, پرنسپل اماؤنٹ واپس مل جائے گی. تو یہ ایک سکوک کا بنیادی اسٹرکچر ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, کیونکہ اس کے انڈر میں کوئی لون نہیں ہے بلکہ بزنس ہے یا کوئی ایسٹ ہے. اور اب پاکستان میں تو الحمدللہ پبلک کے لیے بھی سکوک میں انویسٹ کرنا آسان ہو گیا ہے. آپ 5,000 کی منیمم اماؤنٹ سے جو ہے نا کسی بھی بروکر کے ذریعے, جیسے آپ شیئرز میں انویسٹ کرتے ہیں بروکر کے ذریعے یا آتھورائز بینکس کے ذریعے, آپ جو ہے وہ 5,000 کے ساتھ بھی گرین سکوک میں اور دوسرے سکوک جو پاکستان میں ایشو ہو گئے ہیں ان میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو بیچا جاتا ہے, اگر آپ سکوک کو بیچتے ہیں تو اس کے اندر چونکہ آپ ایک ایسٹ اپنی بزنس کی انڈیوائڈیڈ شیئر کو بیچ رہے ہیں, تو اس بزنس کے اندر لکوڈ ایسٹ بھی ہوتے ہیں اور فکس ایسٹ بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر آپ کا بزنس ہے, لیٹ سپوز کہ آپ کا سیمنٹ بنانے کا ہی ہے, تو اس میں آپ کے پاس کیش بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں پلانٹ بھی ہے, سائلوز بھی ہیں اور انوینٹری بھی ہے. تو جو فکس ایسٹ ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہے, بعض علماء اس میں فرماتے ہیں کہ 33% ہونا چاہیے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 51% ہونا چاہیے. پھر آپ اس کو اس اماؤنٹ کے لحاظ سے اس کو سیکنڈری مارکیٹ میں بھی سکوک کو بیچ سکتے ہیں. تو سکوک پرائمری مارکیٹ سے بھی خریدے جا سکتے ہیں اور سیکنڈری مارکیٹ میں بھی بیچے جا سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے پرائیویٹلی بھی اچھا ریٹرن لیا جا سکتا ہے. انڈیویجول اگر آپ ہیں تو آپ اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں. اگر آپ کمپنیز ہیں تو آپ کمپنی میں سرپلس انکم جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سکوک ایک بڑا اچھا اسلامک ماڈل ہے جس میں آپ انویسٹ کر کے اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں. گورنمنٹ کی بیکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر. تو یہ کچھ اہم موضوع تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک اور شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹ آ گیا ہے جس کے ذریعے ہم حلال آمدن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی آمدنی بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سکوک کو ڈسکور کیجیے گا.